ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ العصر کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے۔ سورۃ العصر کی 3 آیات ہیں اور یہ قرآن کی جو سب سے کم آیات والی سورت ہیں ان 3 سورتوں میں شامل ہے۔ گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے بھی بہت آسان سورہ ہے۔ کچھ 1-2 نقطے ہیں آپ کے سامنے وہ آئیں گے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، ان کو مزید وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی گی۔ نصیحت کے اعتبار سے بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے۔ نصیحت کے اعتبار سے بہت اہم سورہ مبارکہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر ایک مومن اس سورت پہ غور کر لے تو یہ ایک سورت ہی اس کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول آیا ہے، یا اس سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اگر ہم سورۃ العصر کو شروع میں دیکھیں پہلی آیت کو، تو پہلی آیت ہے والعصر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر۔ جیسے کہ آپ کو اس سورت کے شروع میں نظر آ رہا ہے والعصر، اس واو کے بارے میں آپ جانتے ہیں واو قسم کے لیے آتا ہے۔ حرف جارہ جب آپ نے پڑھے تھے تو اس میں آپ نے قسم کے لیے 3 حروف پڑھے تھے، کون کون سے تھے جناب؟ سر واو ہے، تا ہے ٹھیک ہے، جو واو کہ ہے، تا تا ہے جو ہے، کہ اور اللہ کے ساتھ آتا ہے، اور با ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، اور با ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 آپ نے حروف پڑھے تھے جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حرف جارہ جو ہیں۔ تو واو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے حرف جارہ، اور اس لیے آپ کو جو اسم ہے آگے العصر وہ جر میں نظر آ رہا ہے العصر۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے العصر کی۔ العصر کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے، مفسرین کا، کہ یہاں سے عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسے کہ صلاۃ الوسطیٰ بھی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عصر کی نماز کی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ الوسطیٰ کی، اس کو عصر کی نماز کہا گیا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہاں پہ العصر سے مراد عصر کا وقت ہے، یعنی دن کا وہ جو آخری پہر، آخری وقت ہوتا ہے وہ ہے۔ اور کچھ علماء کا خیال ہے، کچھ مفسرین کا، کہ یہاں عصر سے مراد زمانہ ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا خیال
یہی ہے کہ یہاں عصر سے مراد زمانہ ہے. زمانہ جو ہے وہ ایک عظیم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے. زمانہ گواہ ہے کہ انسان اس زمانے میں اپنی زندگی کو کتنی تیزی کے ساتھ گزار دیتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس زمانے میں اس کو خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی وہ کرتا ہے، برائیاں بھی اس سے سرزد ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہی ہے جس میں جس میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. قسم کے حوالے سے ہم پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ جب ایک مسلمان قسم کھائے گا تو وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. اگر اس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو یہ حدیث کی روح سے شرک ہے، کفر ہے. ایک مسلمان صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی خالق نے جب قسم کھائی ہے تو اپنی مخلوقات کی کھائی ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں عظیم مخلوقات کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے. اس سورہ مبارکہ میں والعصر، اسی طرح دیکھیے والفجر ولیال عشر، فجر کا وقت، اور ولیال عشر یہ وہ دن ہیں جن میں ہم آج کل موجود ہیں، اور یہ سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. اسی طرح دیکھیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو آپ جب دیکھیں گے قرآن پاک میں تو آپ کو یہ صیغۃ القسم جو ہے، خاص طور پہ جو آخری جز ہیں، جو عشر الاخیر، خاص طور پہ آخری 2 جز میں آپ کو یہ کثرت کے ساتھ ملے گا یہ صیغۃ القسم جو ہے. اچھا، اب صیغۃ القسم کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے سامنے جب بھی صیغۃ القسم آئے گا تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات. جب بھی قسم آتی ہے تو اس قسم میں 4 چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. کتنی چیزیں دیکھنی ہوں گی جناب؟ 4. نمبر 1 کہ قسم کھانے والا کون ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو قسم کھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. نمبر 2 چیز آپ کو جو دیکھنی ہوگی کہ قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 جو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ صیغۃ القسم کون سا آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 4 جو آپ کو دیکھنا ہوگا وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مقسم علیہ کون ہے، یعنی قسم کس چیز پر کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جناب قسم کے حوالے سے چاروں باتیں بہت ہی اہم ہیں. سب سے پہلے اگر آپ یہ چاروں چیزیں سورہ مبارکہ میں دیکھیں تو قسم کھانے والا اللہ سبحانہ و تعالی
قسم اس سورہ مبارکہ میں آپ کو کس چیز کی نظر آئی ہے؟ العصر کی، زمانے کی۔ صیغۃ القسم اس میں کون سا استعمال ہوا ہے؟ جیسے منور صاحب نے ہمیں بتایا کہ تین صیغۃ القسم ہے، واو، با اور تا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ بھی ابھی آپ کو سامنے جب آئے گا تو فعل جو اصل میں قسم کے لیے ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، تو وہ جب ہم انشاءاللہ سورۃ البلد پہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ ابھی صیغۃ القسم جو حروف جارہ کے اعتبار سے اس میں کون سا یہاں پہ آیا ہے؟ واو۔ ٹھیک ہے جی، اور مقسم علیہ یعنی جس چیز کے اوپر قسم کھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں جناب جواب قسم۔ کیا بولتے ہیں؟ جواب قسم، یعنی جو قسم کھائی گئی ہے والعصر، اس کا جواب قسم کیا ہے؟ کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، اس کو بولتے ہیں جواب القسم۔ کیا بولتے ہیں جی؟ جواب القسم۔ صحیح جی، وہ قسم کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جواب القسم ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اور کچھ باتیں بتاتا ہوں اس جواب القسم کے حوالے سے۔ یہ جو جواب القسم ہے نا، یہ جواب القسم یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، فعل ماضی، یعنی جملہ فعلیہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی جواب القسم یعنی جو قسم کے بعد جو جملہ ہے وہ جو جملہ اسمیہ ہوگا تو وہ ہمیشہ انا سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی ابتدا کس سے ہوگی؟ انا سے شروع ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیے جناب، جملہ اسمیہ ہے، ابتدا انا سے ہوئی ہے، مثال آپ کے سامنے ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صحیح ہے جی، جملہ فعلیہ ماضی اگر ہو تو پھر وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے لقد سے۔ کس سے ہوتی ہے؟ لقد سے۔ دیکھیے جو سورۃ التین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں آئیں، آگے جواب القسم کیا آ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب وہاں خلقنا جملہ فعلیہ آیا تو شروع کس سے ہوا؟ لقد سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جب اچھا فعل مضارع بھی جواب القسم بنتا ہے لیکن کم، زیادہ تر فعل ماضی کی مثالیں ملیں گی، جیسے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر لقد کے ساتھ کیونکہ فعل ماضی سے شروع ہوتی ہے جواب القسم تو لقد ہوتا ہے۔ مضارع کی بھی مثالیں ملیں گی، جب مضارع کی آئے گی تو پھر وہ اس میں جو مضارع کا صیغہ ہوگا اس میں لام تاکید سے وہ شروع ہوگا اور آخر میں اس پہ نون ثقیلہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی تاکید کے لیے، اور بیچ میں یہ مضارع کا صیغہ ہوگا۔ جب بھی قسم کے بعد مضارع آئے گا تو اس پہ لام تاکید بھی داخل ہوگا شروع میں، نون ثقیلہ بھی داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی باتیں یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جب بھی قسم آئے گی تو آگے آپ کو دیکھنا ہے جواب القسم جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو انا سے شروع ہوگا، اگر جملہ فعلیہ ہوگا ماضی ہوگا تو لقد سے شروع ہوگا، اگر مضارع ہوگا تو مضارع میں لام اور نون ثقیلہ، مضارع پہ لام بھی آئے گا اور نون ثقیلہ بھی آئے گی۔
ٹھیک ہے جی, یہ بنیادی باتیں ہیں قسم کے حوالے سے, کہ جب بھی قسم آئے گی تو سب سے پہلے دیکھیں گے قسم کھانے والا کون ہے, قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے, صیغۃ القسم کون سا یوز ہوا ہے, کون سا استعمال ہوا ہے, اور مقسم علیہ کون ہے, یعنی جواب قسم کیا ہے, کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے. اور جواب القسم جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ ہوگا تو انا سے شروع ہوگا, جملہ فعلیہ ہوگا تو ماضی ہوگا تو لقد سے شروع ہوگا, مضارع ہوگا تو لام میں تاکید بھی آئے گا, نون ثقیلہ بھی اس پہ آئے گا. یہ تو ہو گئی بنیادی بات. اب کچھ باتیں اور ہیں. کبھی کبھی جو قسم ہے نا وہ محذوف ہوتی ہے, صحیح ہے. گرامر والے بولتے ہیں جب بھی کوئی جملہ لقد سے شروع ہو رہا ہو نا, جب بھی کوئی جملہ لقد سے شروع ہو رہا, آگے جملہ اور فعل ماضی آ رہا ہو, تو عموماً اس سے پہلے ایک قسم محذوف ہوتی ہے. اگر ظاہر نہ ہو, اگر ظاہر نہ ہو تو پھر عموماً اس سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے. گرامر والے ایسے کہتے ہیں. مضارع میں بھی ایسے ہوتا ہے, کہتے ہیں جی اگر کوئی مضارع فعل آپ کو مل رہا ہے لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ, لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ, تو اس سے پہلے بھی اگر قسم ظاہر نہیں کی گئی ہے تو محذوف ہے. جیسے ہم نے ابھی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا نا, کلا لا ینبذن, صحیح ہے جی, کلا لا ینبذن فی الحطامہ. تو لا ینبذن میں دیکھیں تو لام تاکید بھی آیا تھا, نون ثقیلہ بھی آیا تھا, ایسے ہی تھا, اور بیچ میں مجہول مضارع تھا, کریکٹ. تو گرامر والے کہتے ہیں جی کیونکہ اب یہاں پہ لام تاکید بھی ہے, نون ثقیلہ بھی ہے, تو اس سے پہلے ایک قسم محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح محذوف چھپا ہوا کیا؟ جی جی, محذوف یعنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اور ظاہر نہیں ہوتا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. سر تو اس دن ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا ہرگز نہیں, وہ تو کلا کا تھا نا. ہاں کلا لا ینبذن, تو کلا ہاں پہلے, وہ تو کلا تو حرف ردا تھا نا. سر پھر وہ قسم کس میں چھپی ہوگی پھر؟ وہ جو ہے لا ینبذن سے پہلے, یعنی کلا, اور اس میں محذوف واللہ لا ینبذن, یعنی ہرگز نہیں, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم وہ یقیناً پھینک دیا جائے گا حطامہ میں. تو کلا اور لمبینزنہ کے درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں درمیان میں آیا؟ جی جی, جو صیغۃ القسم, جو وہ جی لام اور جواب القسم ہے نا, یعنی جو ماضی مضارع کا صیغہ ہوگا اس سے پہلے محذوف مانا. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ابھی اس میں اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا, جب بات آئے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو اور واضح کر دی جائے گی. ابھی آپ نے جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب قسم آئے گی تو چار چیزیں آپ دیکھیں گے. جواب قسم آپ کو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ملے گا, اور انا یا لقد یا لام اور نون ثقیلہ سے شروع ہوگا, ماضی اگر وہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ماضیہ مضارع ہوگا اس ہی اعتبار سے. اس بات میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے, پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سر یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابتدا جو ہے وہ انا سے ہوگی, تو اس میں آگے لام نہیں آئے گا؟ اس میں نظر تو آ رہا ہے لیکن یہ لام اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. آئے گا بالکل, لام تاکید کے لیے ہے. لام جو ہے وہ دیکھیں وہ ڈبل تاکید کے لیے آتا ہے نا. کریکٹ, لام کس لیے آتا ہے؟ ڈبل تاکید کے لیے. تو شروع انا سے ہی ہوگا, اور اگر ڈبل تاکید ہوگی اس میں تو لام بھی نظر آئے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں انا آئے گا اور بعد میں لام آئے گا جملہ اسمیہ اگر ہوگا. میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ لام بھی ضروری ہو, انا تو ہوتا ہے, صحیح ہے, لیکن لام بھی آ سکتا ہے ڈبل تاکید کے لیے. لیکن آپ نے حسن کو بول رہے ہیں جی, ڈبل تاکید حسن کو بول رہے ہیں جی. ابھی چلتے ہیں نا, آیت کی طرف چلتے ہیں تو واضح ہو جائے گا. جی, عموماً ڈبل تاکید آنے کے بعد قسم بھی کھائی جاتی ہے اپنے اس ٹائم. جی جی, بالکل 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 کریکٹ, صحیح. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اب ہم چلتے ہیں. بالکل. تو لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ انا کے ساتھ لام بھی آتا ہی ہے جب قسم کھائی جائے, لیکن ہم اس کو رول ایسے رکھتے ہیں کہ جب بھی قسم کھائی جائے گی آگے جملہ اس میں ہوگا تو وہ انا سے شروع ہوگا. بس رول تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, چلیے جی.
تو اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. سر ذرا ڈیٹ کیا ڈیٹ ہے جناب آج؟ 24. 24 سر. ٹھیک ہے سر. تو جب بھی آپ کو یہ صیغۃ القسم نظر آئے گا تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. تو پھر آپ اگر ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صیغۃ القسم سمجھنے میں آسانی ہوگی. مریم آئیے جناب، اب ہم نے جو ڈسکس کیا اس کا ہم گرامیٹیکل انالیسس لکھتے ہیں. اچھا جی، یہ جو اب میں آپ کو ایک اور نقطہ بتا رہا ہوں، ذرا غور کریے گا. کہتے ہیں جی یہ تو جار ہے اور العصر جو ہے وہ مجرور ہے، اور جار اور مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق. اور متعلق کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ گرامر والے جو ہے نا وہ جملہ بناتے ہیں پورا. تو جملہ بنانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے شروع میں. قسمہ، صحیح جی، قاف سین میم سے مادہ، اور اگر باب افعال پہ آپ اس کو ڈال دیں تو کیا بنے گا؟ اقسمو اور یقسمو. اقسمہ یقسم. ٹھیک ہے جی، اقسامن قسم کھانا. تو یقسمو سے اگر واحد متکلم کا صیغہ بنائے تو کیا بنے گا؟ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. اقسم، ہم کہتے ہیں نا اقسم باللہ، تو اقسم میں قسم کھاتا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر ایک فعل اقسم محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالی کا فرمان والعصر، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی. تو یہ جو متعلق ہے یہ اس فعل اقسم کا محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس کے گرامیٹیکل اعتبار سے ایک نقطہ ہے. مطلب اب آگے یہ چلتے ہیں. سوری صاحب، یہ واو کی وجہ سے یہ قسم ہو رہی ہے. جی یہ واو جو ہے نا حرف جارہ آپ نے پڑھا تھا، آپ نے جی جب حروف جارہ کا ٹاپک پڑھا تھا اس میں آپ نے 3 حروف جارہ ایسے پڑھے تھے جو قسم کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل اس میں واو ہے، با ہے اور تا ہے. کریکٹ. صحیح تا جو ہے صحیح وہ خاص اللہ کے نام کے ساتھ لفظ جلالہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تاللہ. با کے ساتھ بھی قسم آتی ہے اور واو کے ساتھ بھی آتی ہے. صحیح. صحیح جی، اکثر واو کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے اکثر. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا واللہ. اور واو قسمیہ کب ہوگا؟ یعنی واو تو بہت ساری طرح کے نا، عطف بھی آپ نے پڑھا ہے، حالیہ بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو جی واو قسمیہ کی کیا نشانی ہے بتائیے جی. دیکھیں جی، جو حرف جارہ ہے نا وہ صرف واو قسمیہ ہی ہے، صرف وہی جر دیتا ہے بس. واو عطف کا بھی جر دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا. صحیح ہے جی، واو عاطفہ جو ہے کبھی جر نہیں دیتا. اسی طرح جو دوسرے واو اور ہیں وہ کبھی جر نہیں دیتے. جر تو صرف حرف جارہ واو ہی دیتا ہے اور وہ واو قسمیہ ہی ہے. تو جب بھی آپ کو واو کے بعد کوئی اسم جر میں نظر آئے تو اس کا مطلب وہ واو قسمیہ ہے. واضح ہو گیا جناب؟ سر پھر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا نا، یہ متعلق مقدم تو نہیں کہیں گے نا پھر اس کو؟ متعلق مقدم کیسے ہوگا؟ مقدم اور مؤخر تو اس وقت ہوگا نا جب ظاہر ہو. جی سر. یہ تو محذوف کہہ رہے ہیں نا ہم. ہاں یہ محذوف ہے تو اس سے جملہ فعلیہ پورا بن گیا. پھر والا ہاں صرف جملہ جو ہے فعلیہ، بالکل. جملہ فعلیہ ہو. ہاں ابھی رک جائے ذرا، آگے چلتا. اچھا. ٹھیک، جملہ فعلیہ ہوگا محذوف اگر مانے تو، ورنہ صرف متعلق مانیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا اب آپ کو قسم مل گئی ہے، صحیح ہے جی، اس کو ہم قسم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی،
اور ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں 4 چیزیں دیکھنی ہوں گی. قسم کھانے والا اللہ سبحانہ و تعالی، قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، اور صیغۃ القسم واو، اور جواب قسم کیا ہے. تو اب آپ کو جواب قسم دیکھنا ہے جو آپ کو آگے نظر آ رہا ہے. جواب قسم کیونکہ جملہ اسمیہ ہے تو کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حرف تاکید انا سے. انا کا ہمیشہ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. الانسان، انا کا اسم و انا، اسم انا ہو گیا. لام کیا ہوتا ہے جی؟ حروف تاکید، حروف ہاں تاکید. جی. فی جو ہے وہ جار ہے، اور خسرن جو ہے آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور یہ جار اور مجرور جو ہے یہ خبر ہو جائیں گے، متعلق ہو جائے گا. اچھا، یہ جو لام ہے آپ کو پتا ہے جب لام جملہ اسمیہ پہ آتا ہے شروع میں تو وہ بھی زور دینے کے لیے آتا ہے، اس کو بولتے ہیں لام ابتدا. کیا بولتے ہیں؟ لام ابتدا. اور جملہ اسمیہ پہ زور دینے کے لیے انا بھی آتا ہے، حرف تاکید کہلاتا ہے. اچھا، اب اگر جملہ اسمیہ میں زیادہ زور دینا ہو تو انا اور لام کو ساتھ لایا جاتا ہے. لیکن اب انا اور لام دونوں شروع میں آتے ہیں تو پھر اب شروع میں کون آئے گا؟ تو جناب نوٹ ہم نے یہ کیا تھا کہ انا کو صدارت کلام چاہیے، وہ شروع میں ہی آتا ہے، تو پھر لام کو آگے کر دیا جاتا ہے اور وہ انا سے فاصلے پہ آتا ہے. صحیح ہے جی. تو انا آ گیا اسم کے ساتھ، مبتدا کے ساتھ، اور لام عموماً آگے خبر آتی ہے تو وہ عموماً خبر کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے. ویسے تو اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں، یعنی ڈسپلیس لام، لیکن ہم اس کو بھی آسانی کے لیے حرف تاکید یعنی لام تاکید کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ڈبل تاکید آپ کو نظر آ رہی ہے، انا بھی ہے، لام بھی ہے. صحیح ہے جی. یہ دو تاکید آپ کے سامنے آئی ہیں ابھی. اور تیسری تاکید بھی ہے جناب، کیا ہے؟ قسم بھی ہے. تو 3 تاکید آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی. اور جی سب سے بڑی تاکید کیا ہے؟ کہ کلام اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے. یہ سب سے بڑی تاکید ہے جناب. تو یہ جار اور مجرور مل کے متعلق بنتے ہیں، متعلق کے خبر بنتے ہیں، اور جب خبر نہ ہو تو پھر قائمہ قائم خبر کہلا دیے جاتے ہیں. صحیح جی. تو خبر بن جائے گی. تو یہ خبر و انا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہاں پہ یہاں تک رکتے ہیں ہم اور اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک واقعی انسان. اب یہاں پہ دیکھیں الانسان آیا ہے، الانسان. اب یہ جو معرفہ ال آیا ہے نا، یہاں پہ جو الانسان آیا ہے اس میں یہ جو معرفہ ال معرف بلام ال ہے، یہ ہے انسان کی پوری جنس کے لیے. کس کے لیے؟ جنس کے. جب آپ ایڈوانس گرامر کے رولز پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ال جو آپ نے معرف باللام پڑھا نا سادہ، وہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے کئی استعمال ہیں. تو اس میں ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ جب جنس کے لیے لانا ہو، یعنی سب کے سب انسان، تو پھر بھی ال کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ال یہاں پہ جنس کے لیے آیا ہے، یعنی سب کے سب انسان. ال جو جنس کے لیے آتا ہے نا، اس کو اگر آپ کلو سے چینج کر دیں معنی جاننے کے لیے تو آپ کے سامنے معنی آ جائے گا بالکل. یعنی کلو انسان، سب کے سب انسان. تو یہاں ال کس لیے آیا ہے؟ انسان کی جنس کے لیے آیا ہے. یقیناً بے شک واقعی سب کے سب انسان لفی خسرن، یقیناً. اب پھر جو ہے ترجمہ دیکھیں جی، ترجمہ اردو میں ہم کر تو رہے لیکن اصل جو بات ہے وہ عربی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو. پھر زور آیا ہے لا فی خسرن، خسارے میں ہے. کون سے خسارے میں جناب؟ یہاں میں نے نکرہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے نہیں کیا. کیا کسی خسارے میں؟ نکرہ کا ترجمہ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کوئی خسارہ، کسی خسارہ. دیکھیں جی نکرہ کا ہم نے ابھی پچھلی کلاسز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ نکرہ کا استعمال تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہی بات ہے، یہ کوئی معمولی خسارہ، کوئی خسارہ نہیں ہے.
یہاں پہ نکرہ جو آیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. یقیناً سب انسان ایک بہت عظیم خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے. اس جملے میں حرف تاکید انا بھی ہے، اس جملے میں حرف تاکید لام بھی ہے، اس پہ قسم بھی ہے، اور یہ کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی. سب انسان بہت بڑے خسارے. یہ سنتے ہی ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان سب انسانوں میں کچھ استثناء ہے جو کہ آگے بیان کیا گیا ہے. وہ استثناء کیا ہے؟ یعنی اس بڑے ترین خسارہ، اور یہ خسارہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے جس میں انسان ہے، لیکن اس سے مستثنیٰ بھی ہے. یعنی اس سے کچھ استثناء بھی ہیں کچھ انسان. وہ کون ہیں؟ یہ بہت اہم ترین بات ہے ہم سب کے لیے. اب جی یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے ابھی انالیسز آیا ہے نا، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسا اپنا قول کیوں فرمایا. کہ ایک یہ صورت ہی انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. انسان اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو اس صورت پہ غور کر لے، یہی کافی ہے اس کو نصیحت دینے کے لیے. سب انسان خسارے میں، دنیا اور آخرت کے خسارے میں. استثناء کیا ہے؟ اب آگے چلیں گے. صحیح جی. اچھا، استثناء جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا تھا منصوبات میں پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے جی. استثناء جب بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ذرا میں آپ کو تازہ کرا دیتا ہوں جلدی سے. جا، آئے، آیا، الطلاب الا زیدن. وہ سے ہم نے یہی مثال دیکھی تھی کہ آئے سب طالب علم الا زید. ٹھیک ہے جی، الا زید. تو ہم نے یہ کہا تھا یہ جو الا ہے یہ حرف استثناء ہے، ایسے ہی بولا تھا. جی. زید کو ہم نے ابھی، میں نے اعراب اس کا خود نہیں لگایا کیونکہ میں آپ سے پوچھوں گا اس پہ اعراب کیا آئے گا. تو زید ہو جائے گا مستثنیٰ، اور الطلاب ہو جائیں گے مستثنیٰ منہ. ٹھیک ہے جی. یعنی سب طالب علم آئے مگر زید، یعنی زید نہیں آئے. تو سب طالب علم ایک جماعت ہے جو کہ آئے ہیں، اس میں سے ایکسیپشن کیا ہے؟ زید جو نہیں آئے. تو زید ہو گیا مستثنیٰ، اور کس گروپ میں ہے وہ طلاب کے گروپ میں. تو مستثنیٰ منہ وہ ہوتا ہے جس میں سے اس کو ایکسیپشن نکالی جائے. تو زید کو کس میں سے ایکسیپشن نکالی جا رہی ہے؟ تمام طالب علموں میں سے، وہ بھی ایک طالب علم ہے. اور الا حرف استثناء ہے جس سے ایکسیپشن نکالی جاتی ہے، بٹ. ٹھیک ہے جی. انگلش میں کلیئر ہو گیا جی. یہ مستثنیٰ، حرف استثناء، مستثنیٰ منہ والا ریوائز ہو گیا. اچھا جی بتائیے مستثنیٰ پہ اعراب کیا آئے گی؟ نصب، حالت نصب میں ہوگا. زیدن. صحیح ہے، حالت نصب میں آئے گا کیونکہ ہم نے منصوبات میں پڑھا تھا. رائٹ. آسان سا جواب تو یہ ہونا چاہیے سب کا. لیکن ذرا سا اس کو بھی تازہ کر لیجئے. اگر پازیٹو جملہ ہو، صحیح، مثبت ہو، یعنی اس میں کوئی نفی تو نہیں ہے نا، نہ انٹروگ، نہ کوئی سوال ہے. اگر پازیٹو جملہ ہو، افرمیٹو، ٹھیک ہے جی، اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو جو کہ مذکور ہے، صحیح، مستثنیٰ منہ مذکور ہے، تو پھر مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے. صحیح ہے جی. یہ بات تھی جو آپ کے سامنے تازہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر یہ بات تازہ ہو گئی تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. سلائیڈ نمبر 2 اس کو الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ صرف آپ کے ریویژن کے لیے ہے. جی جناب. جی سر.
ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ جو اسم و انا ہے نا یہ کیا ہے, ذرا بتا دیجیے مجھے اسم و انا کیا ہے, ان تینوں میں سے کیا ہے؟ چلیں آسان کر دیتا ہوں سوال. مستثنا منہو ہے, استثناء ہے, مستثنا ہے. مستثنا منہو ہے سر. مستثنا منہو ہے یعنی سب انسان خسارے میں, تمام انسان, جنس انسان کی. اب اس میں سے ہم استثناء نکالیں گے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ اسم و انا, یہ جو الانسان ہے یہ ہے مستثنا منہو. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے استثناء نکالنا ہے, آگے چلتے ہیں. یہ پورا جملہ اسمیہ بنا نا, ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی, جملہ اسمیہ بن کے مستثنا منہو ہوگا نا. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں سر, مستثنا منہو تو انسان ہے نا. جی جی. آپ یہاں پہ یہ بول رہے تھے کہ جب طلاب وہ پورا جملہ فعلیہ ہوگا, اس کا مستثنا جو ہے وہ زید ہوگا. نہیں, مستثنا منہو طلاب ہے, اس کا مستثنا جو ہے وہ زید ہے. کریکٹ, ٹھیک ہے سر. سب انسان خسارے میں, انسان مستثنا منہو ہے, اس میں سے استثنا کون نکلیں گے وہ آگے دیکھتے ہیں. کریکٹ ہو گیا. جی ہاں سر, لیکن سر اس پورے جملے کو جملے اسمیہ بنائیں گے کہ نہیں سر؟ بنائیں گے, لیکن ابھی رکیں, کیونکہ ابھی دیکھیں آپ نے مستثنا منہو نکال لیا نا. جی ہاں سر. اب استثنا بھی چاہیے آپ کو. جی ہاں. مستثنا منہو اور مستثنا جو ہے وہ مل کر, صحیح ہے جی, وہ مل کر اب آپ کو پتا ہے انا کا اسم بنے. ٹھیک ہے, پھر پورا جملہ اسمیہ بنائیں گے آپ. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ساتھ میں جواب قسم بھی آ جائے گا. جی, جواب قسم جو ہے وہ بھی ہم ابھی, کیونکہ ہم آگے سے کنیکٹ کر رہے ہیں مستثنا کو, تو اس لیے ابھی ہم رک جاتے ہیں. پورا ملا کے انشاءاللہ ہم اس کو جواب قسم بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب میں یہاں پہ شارٹ کر کے لکھ دیتا ہوں جو ہم نے انالیسس کیا تھا. صحیح ہے, یہ تھی قسم, یہ تھا حرف تاکید, ٹھیک ہے جی, یہ تھا مستثنا منہو, اس کو ہم لکھتے ہیں پہلے مستثنا منہو, ٹھیک ہے جی. اور یہ لفی خسرن جو ہے یہ ہو گیا, یہ بھی تاکید کے لیے ہے, اور فی خسرن خبر و انا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو مستثنا منہو جو ہے وہ بنے گا اصل میں اپنے جو آگے استثنا آ رہا ہے مستثنا کے ساتھ مل کے بنے گا اسم و انا. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے چلتے ہیں جناب. اللہ مل گیا جناب. اللہ کس لیے آتا ہے؟ اللہ سر حرف استثناء ہے. حرف استثناء ہے اللہ. ٹھیک ہے جی. اب پتہ چل رہا ہے جناب کون سے انسان ہیں جو اس خسارے میں نہیں ہیں. وہ ہیں الا الذین, الا الذین آمنوا. ٹھیک ہے جی. اب نارمل ترکیب ہے, بالکل آپ کو پتا ہے, اس میں موصول ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس میں موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے, عموماً جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوتا ہے, اور آگے آپ کو جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے. آمنو جناب بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے, باب افعال پہ اس کو ڈالتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ آمنا یؤمنو, آمنا یؤمنو. اور آمنا جو ہے اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ محموز کا قاعدہ لگتا ہے, اور وہ بن جاتا ہے آمنا. ٹھیک ہے جی. اور آمنا آمنا آمنو, تو کون سا صیغہ ہو گیا یہ؟ جمع کا صیغہ ہے, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا. اور اس کا فائل بھی اس کے اندر یہ, کیونکہ آپ کو کوئی فائل آگے نہیں, کیونکہ یہ تیسرا صیغہ ہے, تو تیسرا صیغہ کا تو پکا اس کا فائل اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے اس کا فائل؟
कौन सी ज़मीर है? हम। हम। ठीक है जी, हम। ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है जी, तो अब ये सिला बन जाएगा, लेकिन आगे आपको वाव हरफ अतफ नजर आ रहा है, जाते हैं, सही है जी। व आमिलू, व आमिलू, व आमिलू, हाँ जी, बिल्कुल आसान है। आइन नीम लाम मादा है, आमिला या अमलू, ठीक है जी। आमिला अमिला आमिलू, वही बिल्कुल सीगा है, सही है जी। तो हम इसको सीधा लिख देते हैं, ये वाव अतफा हो गया और ये हो गया मातूफ। ठीक है जी, सेम माजी जमा मुज़क्कर गायब और उसका फाइल इसके अंदर ही मौजूद है, हम। अस्सॉलिहाती, मुदाफ हाँ इलैह, जी, मुदाफ अस्सॉलिहाती, मुदाफ इलैह। कैसे मुदाफ इलैह? कैसे पता चला आपको मुदाफ इलैह? मफूल है सर ये। आती। मुदाफ इलैह वाले साथी बताइए, मुदाफ इलैह के लिए तो आपको पहले इस्म चाहिए ना। जी जी, नहीं मुदाफ इलैह नहीं। सही है, ये फेल आया ना, तो फेल के बाद फाइल आपको पता चल गया उसके अंदर ही है, ठीक है, मातूफ है और फाइल उसके अंदर ही है। अब उसके बाद मफूल, मफूल तो हालत नस्ब है, तो ये हालत नस्ब। जी सर, नसब में आतुन आतिन, हाँ जी, जमा मुकस्सर का है सर, सीगा ये आतुन आतिन। नहीं जमा मुकस्सर का तो नहीं है। ये कॉमन है सर, सालेहातुन सालेहातन सालेहाती सालेहाती सर। ठीक है, माशाल्लाह जनाब। ये देखें, अगर हम अभी तक जेर जबर पेश को एराब समझ रहे ना, तो फिर हम से रहेंगे। याद रखें, एराब वाहिद और जमा मुकस्सर के केस में तो जबर जेर पेश हो सकती है, लेकिन मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर मुन्नस के केस में वो हरकत नहीं है, साउंड है। और ये जमा सालिम मुन्नस की साउंड है, आतुन आतिन आतिन, ये नसब ही है। ठीक है जी, ये नसब ही है, मफूल भी। अच्छा, ये तो हो गई इसकी सादी सी तरकीब, आमिलुस सालिहात, ठीक है। लेकिन इसकी जो एक और ग्रामेटिकल तरकीब है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि ग्रामर वाले कहते हैं कि ये जो आमिलू है ना, उन्होंने अमल किए, ठीक है जी। अस्सालिहाती असल में आपको पता है सालिहुन जो है, सालिहुन वो इसमें सिफत है ना, नेक, सालिहतुन नेक, ठीक है जी। तो वो ये कहते हैं ये सिफत है और ये फेल बा फाइल है, तो ये किसकी सिफत है? वो कहते हैं कि यहाँ पे महजूफ है, यहाँ पे महजूफ है इसका मफऊल, और वो मफऊल है अल आमाला, अल आमाला, और ये इसका मौसूफ होकर और ये सिफत और मौसूफ मिलकर मफऊल बनते हैं आमिलू के, ठीक है जी। और इसकी मिसाल आपको मिलती भी है कुरान में। देखें सूरतुल फुरकान में अगर आप आयत देखें, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, ठीक है जी। व अमिला वाहिद का सीगा है, व अमिला अमलन सालिहा, सही है जी। तो इसकी मिसाल आपको मिलती भी है कि इस मौसूफ को जाहिर भी किया गया है, और सूरतुल कहफ में मिल जाएगी आपको इसकी एग्जांपल, सही है जी। तो ये इसकी एक तरकीब हो गई। और अगर सादा रखना है तो डायरेक्ट इसको मफूल भी बना दें, आपको वो नसब में तो नजर आ ही रहा है, क्योंकि सिफत पूरा पूरा एराब लेता है मौसूफ का। क्लियर हो गया जी सबको? जी सर। ठीक है जी, तो इसकी एक पिक्चर लेना चाहते हैं आप लोग? जी सर। हो गया सर। ठीक है, तो अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, अब अतफ और मातूफ मिलके क्या मौसूल बनाए, सिला बनाए? नहीं, अभी हमें आगे और भी मातूफ मिल रहा है। वा तवासौ बिल हक़,
वतवासौ बिलहक़। फिर वाओ अतफ आया जनाब, सही है, और मातूफ बिल्कुल वैसे ही। फ़िल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है तो उसका फाइल भी हम उसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन ये बना कैसे, ये सीगा, इसका मादा है जनाब वाव साद और या, वाव साद और या, वसाया। अच्छा, वसीयत करने से, जो वसीयत की जाती है ना, वसीयत करने से यानी तलकीन करना, वसीयत करना, तलकीन करना। गैर सही फेल है, हाँ जी, डबल गैर सही फेल है, सही है जी। अच्छा, इसको अगर आप मादे पे ले आए, तफाउल के, तफाउल का नाम सुनते ही आपके जहन में पहला पहला सीगा आना चाहिए, तफाअला यतफअलु, या तफाअलु। तो इसके वजन पे डाल दीजिए जरा, क्या बन जाएगा? तवासया यतवासयु। ठीक है, ठीक है जी। तवासया यतवासयु, तवासयु, माशाअल्लाह। तो चेंजेस आ जाएंगी इसमें नाकिस की, ये हो जाएगा अलिफ मकसूरा आ तवासा जाएगा, और यतवा, यतवा सा। अलिफ मकसूरा आ जाएगा। ठीक है जी, तवासा या तवासा। अच्छा, अब ये सीगा है कौन सा? तीसरा। तो तीसरा भी बनाए, उसमें कौन सा रूल लगेगा? तवासा, तवासा यऊ, सही है जी। इसमें कौन सा रूल लगेगा? नाकिस का, दो हरफ इल्लत जमा हो गए तो मादे का जो है वो याद गिर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तवासा, तवासा, और वो सीगा आपके सामने आ गया, तवासा। ठीक है जी। अच्छा, बाबे तफाउल है, तफाउल की क्या खासियत है? ये मिल के सर्च किया जाता है सर, आपस में एक दूसरे से मिल। ठीक है जी, यानी मिलजुल कर काम किया जाता है इसमें। ठीक है जी, मिलजुल कर इसमें काम किया जाता है, यानी दोनों फाइल के तौर पे काम करते हैं। और इसमें मुगालबा मुबालगा भी होता है, यानी ताकीद के साथ उस काम को किया जाता है। तो वसीयत कर रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो लोग हैं किस चीज की कर रहे हैं? हक की। और हक क्या है? अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन, अल्लाह की शरीयत जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा, वो हक है, वही दीनुल हक है। और उसकी वो तलकीन कर रहे हैं एक दूसरे को, और ताकीद के साथ कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कभी बस, ऐसा नहीं मामला। सही है जी। तो ग्रामेटिकल के हवाले से तो ये मातूफ है, बिल्कुल वही वाली बातें हैं इसमें भी। माजी जमा मुज़क्कर गायब और फाइल भी इसका इसके अंदर मौजूद है, और ये बा जारा है और आगे मजरूर है, ठीक है जी, और ये मिलके मुताल्लिक हो गया। ठीक है जी। क्या आप सिला बनाए? नहीं, अभी आगे और हिस्सा भी बाकी है, और वो है वतवासौ बिस्सब्री। ठीक है जी। और इसका तो ग्रामेटिकल एनालिसिस में कोई मसला ही नहीं है, जैसे वतवासौ बिलहक़ी है वैसे ही वतवासौ बिस्सब्री भी है, बिल्कुल सेम ग्रामेटिकल एनालिसिस। ठीक हो गया जी। तो ये भी आतफा वाव और ये पूरा मिलकर मातूफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये सब मिलकर सिला बन गए इस इसमें मौसूल के लिए, और इसमें मौसूल और सिला मिलकर बने मुस्तस्ना। किसका? अल इंसान का। ठीक है जी, मुस्तस्ना मिनहू। और अब देखिए, ये मुस्तस्ना मिनहू हरफे इस्तस्ना और मुस्तस्ना मिलकर इन्ना का इस्म बन गए। इन्ना अपने इस्म और अपनी खबर के साथ मिलकर
जुमला इस्मिया होकर जवाबुल कसम हुआ कसम वल असरी का, और कसम और जवाब कसम मिलकर बने जुमला कसमिया। इस तरह देखें माशाल्लाह पूरी सूरत आपकी आपस में जुड़ गई। ठीक है जी। तो कौन से इंसान हैं जो इस वईद में शामिल नहीं है, इस खसारे वाली, इस मुतलक खसारे वाली वईद में दुनिया और आखिरत के? वो लोग कौन है जो इसमें से मुस्तस्ना है, एक्सेप्शंस, इल्लल्लज़ीना आमनू। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, सूरह हुजरात। यकीनन मोमिन तो वही हैं, इन्नमा, सिर्फ वही मोमिन है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर शक नहीं किया, कोई शक नहीं किया, वलम यरताबू। ठीक है जी, कोई तरद्दुद नहीं, हरगिज़ नहीं। ईमान, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवालात किए। पहला सवाल इस्लाम के बारे में, दूसरा सवाल ईमान के बारे में। तो सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप ईमान के बारे में बताइए, मुझे आप ईमान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। तो ईमान के 6 पिलर्स हैं जनाब। अल्लाह पर ईमान पक्का, अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान, अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात पर ईमान, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला का खालिक, अल्लाह ताला के जितने अस्मा व सिफ़ात हैं उन पर ईमान, अल्लाह ताला के वाहिद इलाह होने पर ईमान, अल्लाह ताला के वाहिद रब होने पर ईमान। तमाम ईमान अल्लाह ताला पर ईमान में दाखिल है, पक्का। अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान, पक्का ईमान। अल्लाह ताला की किताबों पर, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान, पक्का ईमान, किताबों पर, रसूलों पर। आखिरत के दिन पर ईमान। जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, हर किसी को मरना है, मरने के बाद उठना है और पूरी जिंदगी जो गुजारी है उसका जवाब देना। आखिरत का दिन कायम किया जाएगा, काफिरों के साथ इंसाफ होगा और वो जहन्नम में जाएंगे। मोमिनों पर अल्लाह ताला की खास रहमत होगी और अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। हिसाब होगा सबका, हिसाब कायम किया जाएगा, सबके अमाल सामने रखे जाएंगे और जो चीज़ें भी क़यामत के दिन में शामिल हैं उन सब चीज़ों पर ईमान। और मुझे ज़रा ये बताइए कि क़यामत की पहली मंजिल क्या है? कब्र। कब्र, माशाअल्लाह। ठीक है जी, जो इंसान मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई, उसकी क़यामत शुरू हो गई। तो कब्र पर ईमान, कब्र के तमाम मामलात पर ईमान, ये भी ईमान का हिस्सा है और इस ईमान के पिलर में दाखिल है। और आखिर जन्नत और जहन्नम तक ईमान पूरा रखना इंसान का। ठीक है जी। और अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है सब कुछ और वो लिखा हुआ है पहले से। और अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, वो अपने बंदे के मामलात से खूब बाखबर है और उसको पता है कि उसने अपने बंदे को जो फ्री विल दी है इस दुनिया में, राइट और रॉन्ग की, वो उसमें से क्या चूज करेगा, किस चीज़ का इंतखाब करेगा, और वो लिखा हुआ है। इस पर पक्का ईमान। ये हैं लोग जी जो ईमान रखते हैं। सही है जी। अच्छा, जिसका ईमान पक्का हो जाए तो लाजिम है वह आमिलुस सालिहात कि वो नेक अमाल तो करेगा, नेक अमाल तो करेगा। क्या ऐसा भी कोई ईमान वाला होगा कि उसके रब ने उसको हुक्म दिया हो वो अपने रब पर ईमान लाए और नेक अमल ना करे? तो
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ دیکھیں آپ کو قرآن میں ملتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ لازم اور ملزوم ہے. جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ نیک عمل تو کرتے ہی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی بولے میں نماز نہیں پڑھتا جی لیکن میرا ایمان تو پکا ہے. ایسا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لازم اور ملزوم ہے دونوں. ایمان جب پکا ہوگا تو نیک عمل تو ہوں گے. اچھا، نیک عمل کے بارے میں دو باتیں آپ یاد کر لیجئے، یہ اہم ترین باتیں ہیں جناب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نیک عمل نمبر 1، الاخلاص للہ عز وجل. نیک عمل صرف اللہ کے لیے اپنے اخلاص کو خاص کر کے، یعنی جو نیک عمل کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے بس. صحیح ہے جی؟ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. کوئی بھی نیک عمل ہو، فرض ہو، اوبلیگیٹری ہو، نان اوبلیگیٹری ہو، نوافل ہو، خلوص، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور دوسری اہم چیز، یہ دو اہم ترین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اخلاص نمبر 1 اہم ترین چیز. دوسری اہم ترین چیز کہ وہ اتباع ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نیک عمل جب کریں گے اس طریقے سے کریں گے جیسا اللہ کے رسول نے کیا اور اپنی امت کو سکھایا. آگے نہیں نکلیں گے، جیسا طریقہ بتایا گیا ہے ویسے ہی نیک عمل ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اور جس نے عمل کیا کوئی عمل جو ہمارے امر سے نہ ہو، یعنی ہمارے طریقے سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہے. دیکھیں جی، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پورا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو میسج تھا پورا کا پورا کمیونیکیٹ کر دیا. پورا دین سامنے آ چکا ہے، واضح ہو چکا ہے. نیک عمل کیسے ہوگا؟ سنت سے ثابت ہے، حدیث میں موجود ہے. اب ہم بولیں کہ جی یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، تو یہ رد ہے جناب. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دو اہم باتیں ہم نے اپنے بالکل جب بھی کوئی عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے وہ عمل کریں گے. یہ دو چیزیں جب ہو جائیں گی، ایمان پکا ہو گیا، نیک عمل آ گئے ہیں، تو اب خود بخود جو معاملہ سامنے آئے گا نا، دیکھیں جی ایک شخص ہے، اس کا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان پکا ہو گیا ہے، نیک عمل کر رہا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب یہ جو دین ہے نا اللہ کا، جو شریعت ہے، اس کی تلقین کرنی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے ونہی عن المنکر کرنا ہے. آپ دیکھیں کوئی شخص ہے وہ واجبات فرض ادا نہیں کر رہا، اس کو آپ پیار سے نصیحت کریں، بولے دیکھو میرے بھائی یہ تو واجب ہے، یہ تو فرض ہے، اس کو تم کیا کرو. پیار سے اس کو طریقے سے، صحیح جی، اور حکمت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ 100 لوگ بیٹھے ہیں اور بیچ میں آپ شروع ہو گئے، نہیں، الگ سے. اگر آپ ایسا کریں گے تو سنے گا ہی نہیں آپ کی بات. کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کوئی محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، اس کو نصیحت کریں. الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے. صحیح ہے جی؟ دین النصیحہ، دین نصیحت ہے، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے جس صورت میں بھی. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، اور مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو. اگر کچھ ہمیں دین کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو آگے پہنچائیں، لیکن خیال رکھیں جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ واٹس ایپ پہ جو بھی آئے فارورڈ کریں، نہیں، تحقیق. صحیح جی؟ ایسے ہی کچھ بھی نہیں آگے کرنا نہیں. اور آج کل تو لوگ ایسی باتیں فارورڈ کرتے ہیں جو ڈھونڈو تو دین میں کہیں نہیں ملتی، من گھڑت ہوتی ہے. تو تحقیق بہت ضروری ہے. تو واٹس ایپ میسج فارورڈ کرنے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں اگر تحقیق ہے تو بالکل فارورڈ کریں، دین کا کام کریں. ٹھیک ہے جی؟ اس دین کو آگے پہنچائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، صرف اللہ کی دین ہے بس، کہ آپ یہ کچھ عربی کے قواعد سیکھیں،
اور اب آپ کو کچھ کچھ اس کو قرآن پہ اپلائی کرنا بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اب آگے پہنچانا ہے. اب یہ رسپانسبلٹی ہے اب یہ رسپانسبلٹی ہے ہم سب کے اوپر کہ اس کو آگے پہنچائیں. ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن ہی آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آ جائیں گے. گھر سے شروع کریں جناب, گھر سے شروع کریں, اپنے گھر والوں کو سکھائیں. لگائیں جی 6 مہینے اس پہ لگائیں. سب سے پہلے گھر والوں کو سکھائیں, جو کورس بیسک کیا وہ کرا دیں سب کو جو گھر میں موجود ہے. اب تو یہ آن لائن کا ایسا زمانہ ہے, گھر والے اگر یہاں نہیں ہیں, کسی کے والدین بھائی بہن, تو وہ تو پاکستان میں انڈیا میں جہاں بھی ہیں اب تو سکھایا جا سکتا ہے. اب یہ زوم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو کوئی مطلب اب تو عذر ہے ہی نہیں ہمارے پاس جناب کہ جی ہم یہاں ہیں اور وہ وہاں ہیں, ہم کیسے نہیں. اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے جی. تو یہ دین کو آگے پہنچانا ہے جی, کہ لوگ سیکھ جائیں, اس زبان کو سیکھ جائیں, قرآن کی زبان کو سیکھ جائیں, قرآن کو سمجھ لیں, قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں. یہی مقصد ہے, یہ کام ہے جو کرنا ہے. اچھا جی, جب یہ کام کریں گے نا تو صبر بھی کرنا پڑے گا. صحیح جی, صبر بھی کرنا پڑے گا. جب بھی حق بات کوئی کرتا ہے تو پھر لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانتے اس کو. ٹھیک ہے جی. اور وہی چوتھی چیز ہے وتواصوا بالصبر. صبر کے بارے میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں, بہت اہم بات. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. صحیح, جو علماء نے بیان کیا صبر 3 طرح کا ہے. نمبر 1 صبر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے پر صبر کرنا. یہ بھی صبر ہے. یہ جو پہلی 2 قسمیں بتاؤں گا نا میں صبر کی, اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی صبر ہے. بالکل صبر ہے. دیکھیں جی, اللہ نے حکم دیا ہے صبح فجر کے وقت اٹھ کر فرض نماز ادا کرنی ہے. بہت پیاری نیند آ رہی ہے جی, گرم بستر ہے, اے سی چل رہا ہے, ٹھنڈک ہے, بہت میٹھی نیند ہے. بستر کو چھوڑتا ہے, وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے چلا جاتا ہے نہیں صبر؟ بالکل صبر ہے. اپنی پیاری نیند قربان کی, سردی ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے, اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. صبر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بالکل. اللہ کا حکم ہے رمضان میں روزے رکھنے, سخت گرمی ہے, آفس میں بھی کام زیادہ ہے, روزہ رکھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے لیے صبر کرتا ہے. صحیح ہے جی. تو اللہ کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے صبر کرنا, یہ پہلی قسم ہوگی صبر کی. دوسری چیز ہے صبر کرنا اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچنا. اس پہ بھی بہت بڑا صبر ہے. ٹھیک ہے, اپرچونٹی ہے, کسی نے آفر کی ہے کہ بھائی تو اتنا پیسہ لگا, 1 سال بعد گارنٹیڈ اتنا ہو کے ملے گا. تو اچھا, یہ تو یار بہت زبردست منافع ہے, ذرا بتاؤ تو یہ اسکیم کیا ہے. جب دیکھا تو پتا چلا کہ یہ میرا سود ہے اور کچھ نہیں ہے, چھوڑ دیتا ہے. صبر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اللہ نے, اور سخت وعید ہے سود سے ریلیٹڈ. چھوڑ دیتا ہے اس کو. کیوں؟ جتنے منافع تو ہے ہی نہیں وہ, پہلی بات وہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. دیکھنے میں جتنا پیسہ بڑھ رہا ہو, نہیں چاہیے, میرے رب نے منع کیا ہے, نہیں چاہیے. یہ صبر ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جتنی چیزیں محرمات, نامحرم کو دیکھنا. ٹھیک ہے جی, جاتا ہے بازار میں اور نامحرم پہ نظر پڑتی ہے, فوراً نظر نیچی کر لیتا ہے. کیوں؟ رب نے حکم دیا اپنی آنکھیں نیچی رکھو. مسلمانوں کو کہہ دیجیے کہ اپنی آنکھیں مومن مرد نیچی رکھیں, فوراً نیچے کر لیتا ہے. صبر ہے. صبر ہے. 2 قسمیں ہو گئے صبر کی. تیسری قسم صبر کی جو ہم لوگ جانتے ہیں, وہ تیسری قسم ہے صبر کی, اور وہ ہے جب کوئی اس کو مشکل پہنچے اللہ کے حکم سے. دیکھیں, انسان کو مشکل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے. جب کوئی انسان کو کوئی تکلیف ہو, مشکل ہو, اس میں صبر کرے, روئے پیٹے نہیں, شور نہیں کرے, صبر کرے, اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے.
اور اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں. یہ تیسری قسم ہے صبر کی، اور یہ تینوں قسمیں اس میں شامل ہیں. تو جناب وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ ایمان پکا. کن چیزوں پر ہم نے ڈسکس کیا؟ نیک اعمال. اور نیک اعمال کا ذکر آیا ہے تو جناب ہم جن دنوں میں ہیں یہ اللہ کو سب سے محبوب دن ہے نیک اعمال کے لیے، سب سے محبوب دن ہے یہ. والفجر ولیال عشر، ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورۃ الفجر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ جو نیک عمل ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے وہ اللہ کو سب سے محبوب ہے، سب سے محبوب ہے. صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول کیا اس سے بھی زیادہ کہ انسان جہاد کرے، یعنی ان دنوں کے علاوہ جہاد کرے؟ فرمایا ہاں، اللہ کو اس مجاہد سے بھی زیادہ محبوب ان دنوں کے اعمال ہیں جو ان دنوں کے علاوہ کیا جائے. ہاں اس میں بھی ایک استثناء ہے. وہ کون ہے؟ جو جہاد پہ گیا اپنی جان اور مال لے کے اور کچھ نہ لے کے لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، تو وہ تو سب سے اعلیٰ ہے. لیکن اگر شہید نہیں ہوا ہے تو اس مجاہد کے اعمال سے بھی محبوب ان 10 دنوں کے اعمال ہیں، اور یہ 10 دن کے اعمال ہیں. سید علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جو راتیں ہیں وہ افضل کون سی ہیں؟ لیلۃ القدر جن میں ہے، آخری 10 راتیں رمضان کی جو ہے راتوں کے اعمال ان 10 راتوں کے افضل ترین، دن کے اعمال ان 10 دنوں کے افضل ترین. تکبیرات، اللہ کا ذکر، فرض عبادات بہتر سے بہتر طریقے سے، نوافل میں محنت، خیرات، صدقات. سر روزہ بھی رکھتے تھے، سنت ہے کہ 9 دنوں کا روزہ رکھنا سر؟ دیکھیں جی، دیکھیں اگر آپ دن کے اعمال دیکھیں نا، اگر دن جی کے سر. اعمال دیکھیں تو دن میں آپ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا کر سکتے ہیں؟ جو مسلسل ہو پورا دن ہو، یعنی شروع ہوا ہے فجر اور ختم ہوگا مغرب پہ دن، اور پورا دن مسلسل عمل ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا اس عمل سے لنک نہ ٹوٹے، وہ کون سا ہے؟ روزہ ہے. روزہ ہے جناب. صحیح جی. تو کوشش کریں ان دنوں میں روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزے رکھیں. 9 دنوں میں 10واں دن تو عید کا دن ہے، اس دن کوئی روزہ نہیں رکھتا، وہ تو کھانے کا دن ہے، یوم النحر ہے، وہ بھی بہت عظیم دن ہے، اس دن تو قربانی ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کا دن ہے. یہ 9 دن ہے روزے کے لیے، 10 دن ہے اعمال کے لیے، لیکن 10ویں دن روزہ نہیں ہوگا، عید کا دن ہے، اس دن تو یوم النحر ہے، اس دن تو عظیم قربانی ہوگی، نیک عمل ہوگا بہت بڑا باذن اللہ تعالی. پہلے 9 دنوں میں روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ جتنے کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، اس میں تدبر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. یہ ہے نیک اعمال کی کسوٹی ہمارے لیے. 2 باتیں ہو گئیں، تیسری بات حق بات کی تلقین کرنی ہے، دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس کو آگے پہنچائیں دین کے لیے. جب آپ دیکھیں کسی کو کوئی نیک عمل، فرض عمل نہیں کر رہا، اس کو تلقین کریں، کوئی حرام کام کر رہا ہے اس کو تلقین کریں، دین کا کام آگے پہنچائیں. وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کریں اور خود بھی صبر کریں اور تلقین بھی کریں. دیکھیں جی دونوں باب تفاعل سے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہ بہم ہوگا، نصیحت کریں گے بھی، کوئی آپ کو نصیحت کرے گا بھی حق کی، صبر کی آپ بھی نصیحت کریں گے، خود بھی عمل کریں گے، سامنے والا بھی آپ کو نصیحت کرے گا، وہ بھی عمل کرے گا. یہ بہم ہوں گے یہ دونوں کام. یہی پیغام ہے سورہ مبارکہ کا. اور جناب ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ ایسے تھے کہ جب بھی آپس میں ملتے تھے تو نہیں جدا ہوتے تھے جب تک اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نہ کریں. صحیح جی. تو صحابہ اس سورت کو بہت اہم سمجھتے تھے، اور امام شافعی کا قول بھی آپ کے سامنے جو آیا ہے، اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک سورہ انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے، اگر وہ اس پہ غور کر لے تو اس کی نصیحت کے لیے کافی، اور پھر وہ اپنی دین کو شریعت کے مطابق کر لے گا. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال گرامٹیکل انالیسس کے حوالے سے؟ سر میرا ایک سوال تھا. جی یہ جی لاسٹ ٹائم ہم نے سر سورۃ الکوثر میں ان شانئک هو الابتر
पढ़ा था सर। जी 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 तो सर उसमें इन्ना जो था हरूफ मुशब्बह बिल फिल तौकीद नसब था, और ठीक शान है आगा को हमने मुजाफ इलैह बना के इसमें इन्ना बनाया था। ठीक ये है सर आपने सर हुआ को ज़मीरुल फसल और अलअब्तर जी को जी खबर इन्ना, जी जी ठीक है सर। सर मेरा ये कहना था कि अगर मैं इन्ना को ताकीद लूँ और शान आगा को इसमें इन्ना मुजाफ इलैह बन के लूँ, और हुआ को जी मुब्तदा लूँ और अलअब्तर को खबर ले लूँ सिर्फ, तो हाँ, ये भी उस मतलब दिन डिस्कस हुआ था। उस दिन किसी साथी ने ये वाली तरकीब बताई थी, तो मैंने कहा था ये भी सही है। कर सकते हैं ना सर? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, उस दिन डिस्कस हुई हमारी ये बात, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर एक था कि जो आपने इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह किया, जी जी तो उसमें सर जो इज़ा को हमने हुर्फ शर्तिया लिया था, और जाओ को फेल माजी वाहिद मुज़क्कर इस तरह करके फेल लिया था इसको, और नस्रुल्लाहि को मुज़ाफ बन के फाइल बनाया, सही। ठीक है सर। फिर उसका फिर वाव को अतफ लेके वल फतह को जो है सर वो हमने आपने सर क्या कहते हैं पूरे को मातूफ ले और बना के पूरे को फाइल बनाया सर। मेरा पूछना ये है सर कि एक फेल में क्या दो, एक जुमले फेलिया में क्या दो फाइल आ सकते हैं? मैं आपको एक जुमला देता हूँ, आप मुझे बना के दिखाएं। हम कहते हैं जी सर ये स्लाइड जैद और, हाँ एक सेकंड, हाँ चलें पहले आप स्लाइड ले लें। सही, अ, हाँ जी आप जुमला बनाएं, जैद और हामिद आए, या आसान चलें, फेल आसान लें, जैद और हामिद ने खाया। अकला ज़ैद व हामिदन अकला ज़ैदुन व हामिदुन, हामिदन, यस सर। तो दो फाइल है नहीं। जी सर। क्लियर हो गया आपका जवाब? जी सर, लेकिन सर अगर मैं वल फतह से खबर ले लूँ तो पॉसिबल है सर कि खबर तो मतलब एक किसकी तरीके खबर? से किसकी नस्र खबर? इज़ा जाए नस्रुल्लाह, जब आ जाए मदद अल्लाह की। नहीं, देखिए आप ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो खबर तो मुब्तदा की होती है, मुब्तदा कहाँ पर है? हाँ सर, मुफ्तदा नहीं है सर इसमें। सही, तो सर ये मतलब ये मातूफ अतफ और मातूफ बनेंगे सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फाइल है दोनों। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर सर। वजज़ाकल्लाहु। ठीक है जनाब, और किसी साथी का कोई सवाल? जी सर, वो ये जुमले फेलिया था ना, इज़ा जा बिल्कुल बिल्कुल, जा तो फेल है ना, तो जुमला फेल लेकिन है। शर्त बना था वो, जी जुमला शर्त फेलिया बना, बन के शर्त बना था वो, करेक्ट, इज़ा की वजह से, बिल्कुल, और आगे हमें उसकी जवाब शर्त भी मिली। जवाब शर्त Correct, दिखा था। जी सर। सही। जी जनाब, अच्छा और किसी साथी का कोई सवाल? अच्छा सर, इसी तरह अभी हमने जो सूरत असर की हमने, तो जी इसमें जी हमने इंसानों को हुर्फ मुस्तस्ना मिन्हो लिया, और बाकी इल्ला को हुर्फ इस्तस्ना लेके अल्लज़ीना से लेके पूरा अल्लज़ीना मौसूला, और उसके बाद आमनू को अगर मैं जुमला फेलिया बनाऊं, और उसके बाद वो आमिल सालिहातों को मैं जुमला फेलिया बनाऊं, फेल फाइल या बिल्कुल मफूल बना के, तो ये बिल्कुल, भी कर सकता हूँ सर, पूरे जुमले को यही जुमला किया हमने, फेलिया बना के हमने मौसूला के लिए यही सिला किया बना है, दूं। हमने यही किया है। ये सब जुमला फेलिया, ये एक जुमला फेलिया, ये दूसरा जुमला फेलिया, ये तीसरा जुमला फेलिया, ये चौथा जुमला फेलिया, ये चारों जुमला फेलिया अतफ मातूफ होके मिलके सिला बने ये इसमें सिला बन गए, अल्लज़ीना के लिए सिला बन गए, अल्लज़ीना के करेक्ट, लिए सिला और मौसूला मिलके मुस्तशना बन गया सर। मुस्तस्ना, करेक्ट, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सर। यही किया हम लोगों ने, बिल्कुल वजह ठीक है था। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, जी सर। सर ये जो कमरा कि आपकी कसम आवाज से क्लियर नहीं आ रही, रिलेटेड आपकी आवाज नहीं आ रही। फरहान आपको आ रही है आवाज? तो आप मुझे सवाल सुन के रिपीट कर दीजिए। नहीं सर, नहीं जनाब, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से आपके माइक में प्रॉब्लम है, यानी जो आप जिस डिवाइस में बोल रहे हैं ना उसके माइक में प्रॉब्लम है। इंटरनेट स्पीड का मसला। जी जी ये आप सब जी जी पूछें। ये सब जो मातूफ है जी जी वो आमनू पे मातूफ है ना? हाँ सब बिल्कुल, ये हो गया आमनु मातूफ इलैह हो गया, अमीलुस सालिहाती मातूफ अव्वल, वतवासौ बिल हक़्क़ि मातूफ सानी, और वतवासौ बिस सब्री मातूफ सालिस। करेक्ट। ओके। जी कामरान, सीगतुल कसम, जी कामरान, सीगतुल कसम जो है वो क्या था इसमें? वाओ,
واو واو ٹھیک ہے، یعنی کون سا حرف جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، واو با یا تا؟ وہ اوکے ٹھیک ہے جی. اور کسی ساتھی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی. تو اب انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کو حاضر ہوں گے، پھر جو ہے فرائیڈے کو انشاءاللہ عید ہے، پھر عید کے بعد میں اگلے فرائیڈے کو ہم لوگ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. منڈے کو انشاءاللہ ہم آئیں گے، اس منڈے کو جو کہ تاریخ ہوگی انشاءاللہ 27 جولائی، اس کو ہم کلاس کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم عید کا ایک بریک لیں گے. سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ منڈے والی کلاس میں بھی ٹائم سے آئیے گا تاکہ ہم لوگ کلاس کو جلد شروع کر سکیں. السلام علیکم. سورہ کون سا ہوگا سر؟ سورۃ العصر، سورۃ العصر سے پہلے سورۃ التکاثر انشاءاللہ. تکاثر انشاءاللہ. بإذن الله تعالى. جزاک اللہ. وجزاكم الله خيرا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. علیکم السلام.